سب سے پہلے اپنے اندر ایک مضبوط ایمان بنانا ہے کہ دنیا میں کوئی کتنا بڑا فساد کیوں نہ ہو جائے، ہمارا ایمان اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہیے۔ ہم جوش و خروش تو دکھاتے ہیں لیکن صرف بازاروں میں جا کر جب نعرے بازی کرنی ہوتی ہے، کیا ہمارے گھروں کے اندر دین ہے؟ آپ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کیا اگر ہمارا بیٹا گالی دیتا ہے کیا ہم اس کو روکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں ہماری عورتیں جو ہوتی ہیں بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں، کیا کبھی ہم نے ان کو روکا؟ پہلے بھی کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں اور حدیث میں کئی مرتبہ یہ ثابت ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو لے جائے گی، اس کے بعد اپنے بھائی کو لے جائے گی، اس کے بعد اپنے شوہر کو لے جائے گی، اس کے بعد اپنے بیٹے کو لے جائے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کے سامنے وہ التجا کرے گی کہ میرے سامنے رہ رہے تھے، میرا باپ جو ہے جب میں اس کی بیٹی تھی تب مجھے اس نے گناہوں سے نہیں روکا، اس نے نیکیوں کی رغبت مجھے نہیں دلائی، اس لیے اس کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیج دو۔ اس کے بعد دوسرا نمبر بھائی کا آتا ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا کرے گی کہ باپ کے بعد سب سے زیادہ حق تو بھائی کا بنتا ہے، لیکن اس نے بھی کبھی مجھے دین نہیں سکھایا، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دو۔ اس کے بعد شوہر کا حق آتا ہے، اس کو بھی اسی طرح لے جایا جائے گا۔ اس کے بعد بیٹے کا حق آتا ہے، اس کو بھی لے جایا جائے گا۔ لیکن ہم ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، موت کی سختی اتنی خطرناک ہے کہ ایک بزرگ جب ان کا انتقال ہوا 500 سال کے بعد کسی کو خواب میں ان کی زیارت ہوئی، وہ نفل پڑھ رہے تھے قبر میں، نیک تھے، اللہ کے بندے تھے، نفل پڑھ رہے تھے۔ تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ رب العزت نے آپ کی مغفرت کر دی، موت کے وقت آپ کے ساتھ کیا بنا؟ اس آدمی نے کہا کہ یہ شخص کیا پوچھتے ہو، پوچھو ہی مت، آج 500 سال مجھے مرے ہوئے کے ہوئے، لیکن موت کے وقت جو تکلیف ہوئی تھی وہ آج تک بھلا نہیں پایا میں۔ میرے بھائیوں، موت کی سختی بڑی خطرناک چیز ہے، اسی موت کے لیے ہم یہ سب تیاریاں کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے اندر ایمان کو مضبوط کریں، اس کے بعد دوسرا دین کا جو اہم فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہمیں قائم کرنی ہے، خود بھی کرنی ہے، گھر والوں کو بھی کرانی ہے، زبردستی کرانی ہے۔ یہ دین صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، چونکہ اس سے بھی سزا کا انسان مستحق ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایک قوم بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، یہاں تک بگڑ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو نیست و نابود کر دینا ہے۔ لیکن ان میں ایک نیک شخص بھی تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس قوم کو نیست و نابود کر دو، حضرت جبریل نے کہا یا اللہ آپ کا فلانا بندہ، آپ کا فلانا دوست بھی اس میں رہتا ہے، کیا اس کو بھی غرق کر دوں؟ اللہ رب العزت نے کہا سب سے پہلے اس کو غرق کر دو، سب سے پہلے اس کو ختم کر دو۔ حضرت جبریل نے پوچھا کیوں؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ خود تو نیک اعمال کرتا تھا لیکن دوسرے کو نہیں بتاتا تھا، دوسروں کو گناہوں سے نہیں بچاتا تھا۔ تو ہمارا فریضہ ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ دین ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جب ہم اپنے گھر والوں کو دین نہیں سکھائیں گے، دوسروں کو کیا دین سکھائیں گے؟ ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرے کو کہیں گے نماز پڑھنے آ جا، اس پر کیا اثر ہوگا؟ خود روزے نہیں رکھیں گے، دوسروں کو کہیں گے روزہ رکھنے کے لیے، اس پر کیا اثر ہوگا؟ پہلے خود اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، دین کو اپنے اندر زندہ کرنا ہے، پھر جا کر ہماری باتوں کا اثر دوسرے پر پڑے گا۔